اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک موضوع آئے گا سربراہ خاندان، یہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ مجھ سمیت، حضرات حضرت ہم کہتے ہیں نا جن کو اللہ نے قوام بنایا ہے۔ قوام ہم سب کو بتائیں نا، سورہ نساء آیت 34 قوام، تو ان حضرت کی ذمہ داریوں کا بیان آ رہا ہے۔ گھر کے سربراہوں کو رہنمائی دی جا رہی ہے، اور جو ذمہ داری گھر کے سربراہ عام طور پر بھول جاتے ہیں اس پر توجہ دلائی جا رہی۔ تو خاندان کے سربراہ کے لیے بھی رہنمائی آئے گی، اور حضرات کی بات ہو گئی، اب خواتین کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ آخر میں ذکر آئے گا کچھ خواتین کے بارے میں، اور ان کا ذکر کر کے عورتوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا اپنا ایک علیحدہ تشخص ہے، عورت کی اپنی علیحدہ آئیڈینٹی ہے، ہر عورت خود اللہ کے ہاں قیامت کے دن جواب دہ ہے، تو اپنی تیاری خود کرو بھائی۔ تو حضرات کے لیے بھی باتیں آ رہی ہیں اور خواتین کے لیے بھی باتیں آ رہی ہیں۔ یہ ہیں سورہ تحریم کے مضامین۔ اس کی ابتدا میں جو آیات ہے اس کا ایک پس منظر، دو تین واقعات مفسرین نے لکھے۔ ایک معروف ہے، اس کا حاصل، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات بہت تھیں، تو حجرات چھوٹے چھوٹے مسجد نبوی کے ساتھ، تو حضور علیہ السلام عصر کی نماز کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ایک ایک زوجہ کے پاس جاتے تھے، اور جن کی باری ہوتی تھی رات وہاں قیام کرتے تھے۔ تو ایک زوجہ وہ حضور کو ایک شہد پیش کرتی تھی، وہ شہد استعمال حضور فرماتے تو تھوڑا سا وقت تو لگے گا، 2 منٹ زیادہ لگیں گے، 3 منٹ زیادہ لگ جائیں گے۔ تو دو ازواج مطہرات کو ایک فیلنگ آئی کہ وقت زیادہ وہاں پر لگ رہا ہے، تو دو ازواج مطہرات نے آپس میں طے کیا کہ تمہارے پاس آئے حضور یا میرے پاس آئے، ہم کہیں گے آپ کے منہ سے کچھ بو سی آتی ہے، تو تم بھی کہنا میں بھی کہہ دوں گی۔ دونوں نے مل کر یہ پلان کیا، حضور ان کے پاس گئے تو ایک نے بھی دوسری نے بھی زوجہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے تو بو، اچھا چلو پھر میں شہد استعمال ہی نہیں کروں گا، اتنی بات ہوئی ہے بس، میں یہ شہد استعمال نہیں کروں گا۔ بھائی تم یہ چاہتی ہو، میں نہیں کرتا استعمال، ختم۔ باقی وہ گھرانہ تھا انسانوں کا۔ تو بہرحال یہ خواتین ہیں آپس میں، ان کو ہم سوکن بھی کہتے ہیں، تو پلس مائنس تو چلتا ہے، انسانی کمزوریاں بھی ہیں، اور بڑے بہترین وہاں پر ملاپ کے معاملات بھی ہیں۔ تو حضور نے کہا چلو میں یہ شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اب حضور کوئی چیز استعمال کرنا چھوڑ دیں اور وہ ہے حلال، سنیے، تو امت تو محبت رکھتی ہے نا، امت کہیں اپنے اوپر حرام نہ کر لے، ایک تو یہ امت کو سمجھایا گیا امت کو۔ دوسری بات، حضور نے کیا روکا؟ حلال چیز کو۔ کس چیز کو چھوڑا؟ حلال کو، حلال کو، حلال کو۔ بیویوں کی محبت میں کس کو چھوڑا؟ حلال کو۔ امت کو سمجھایا جائے تم بیویوں کی محبت میں، گھر والوں کی محبت میں حرام نہ کر لینا کہیں، سمجھ آ رہی؟ حلال چھوڑنے میں توجہ دلائی گئی، تو امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ گھر والوں کی محبت میں حرام کا ارتکاب نہ کرنا۔ یہ پس منظر ذہن میں رکھیے۔ میں نے ازواج مطہرات کے نام نہیں لیے، اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں لیے، احادیث سے ملتے ہیں، تفاسیر سے ملتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، آپ پڑھ لیجیے گا تفاسیر میں، نفس مسئلہ، کرکس آف دا میٹر سامنے آ جائے گا، اور بڑی پیاری بات سامنے آئے گی۔ جو لوگ عربی گرامر سے ماشاءاللہ واقف ہیں تو یہاں پروناؤنس بہت آئیں گے، ابھی ضمیر پروناؤنس بہت آئیں گے، بڑا لطف آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس شے کو کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمایا؟ اچھا سنیے، یہ حرام یا لغوی معنی میں روک لینا، عقیدے کے طور پر نہیں، حکم کے طور پر نہیں۔ اور شہد تو کیا ہے؟ حلال چیز ہے، اس کو حضور چھوڑ رہے ہیں، یہ اس معنی میں کہ حضور نے پرہیز کیا، اس سے اجتناب کیا ہے، اس معنی میں ہے۔ اللہ نے توجہ دلائی، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمایا؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، ان کو خوش رکھنا چاہتے ہیں؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور، بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اے ایمان والو، سب سے خطاب، اے ایمان والو، یقیناً اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ دے کر کھولنا مقرر فرما دیا۔ قسم اٹھا لی جائے اور توڑنی پڑ جائے تو کیا دینا ہوتا ہے؟ کفارہ۔ قسم کا کفارہ ہم نے پڑھا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 89، سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں قسم کا کفارہ ہم نے پڑھا تھا، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا اوسط درجے کا، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، اکثر حصہ جسم کا ڈھانپ لیا جائے، یا
غلام کو آزاد کرنا، اور اگر یہ سب میسر نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا۔ یہ قسم کا کفارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں، یہاں حضور نے قسم اٹھا لی تھی اور اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی قسم توڑی جائے گی، اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ لیکن امت کے لیے تعلیم آ رہی ہے، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یقیناً اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ دے کر کھولنا، قسم کو کھولنا یعنی توڑنا مقرر فرما دیا۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا یعنی کارساز ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ اللہ خوب علم رکھنے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اب جو اگلی آیت اس میں بہت ساری ضمیریں ہیں، پروناؤنس، ترجمہ کرتے ہوئے وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو جب نبی علیہ السلام نے اپنی کسی زوجہ سے ایک راز کی بات کہی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب انہوں نے اس بات کی خبر کر دی، کنہوں نے؟ ان زوجہ نے اس بات کی کسی کو خبر کر دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، یہ پروناؤن ہے، اللہ نے اس راز کی خبر ہو جانے کو رسول اللہ پر ظاہر کر دیا کہ آپ کی زوجہ نے تو راز بتا دیا آگے، اور اکثر ہمارے یہاں بھی ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ عرف بعدہ وأعرض عن بعد، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا کچھ حصہ بتایا اور کچھ بات سے اعراض کیا۔ یہ حضور کی حسن معاشرت ہے، اتنا تو بتا دیا، دیکھو تم کو میں نے کہا تھا نا، تم نے بتا دیا ہے کسی کو، باقی ڈانٹ ڈپٹ، سرزنش، بحث کچھ نہیں، اتنی سی بات ہوئی۔ یہ حضور کی حسن معاشرت، گھر والوں کے ساتھ آپ کا کتنا عمدہ رویہ تھا، اس کا بیان۔ فلما نبأها به فلما نبأها به، پھر جب انہوں نے اس بات کی خبر ان کو کر دی، کس نے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بات کی خبر ان کو کی، ان زوجہ کو۔ قالت من انباک ھذا، وہ بولی آپ کو اس بات کی خبر کس نے سنائی، آپ کو کس نے بتایا؟ اب ان کا خیال ہوگا کہ اچھا دوسری زوجہ نے تو نہیں بتا دیا حضور کو۔ قال نبأنی العلیم الخبیر، فرمایا کہ مجھے اس اللہ نے خبر دی ہے جو خوب جاننے والا ہے ہر چیز کا اور ہر شے سے باخبر ہے۔ اللہ اکبر، خوب علم رکھنے والا، ہر شے سے خوب باخبر ہے۔ تو یہ حضور کا گھر۔ اچھا راز کی بات کیا تھی؟ اللہ نے راز میں رکھا۔ کون سی ازواج مطالعہ تھی؟ اللہ نے راز میں رکھا۔ لیکن اصل بات کیا آ گئی؟ اللہ حضور کو سب کچھ بتا رہا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات پچھلی کیا آ گئی تھی کہ حضور نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کی خاطر ایک حلال چیز کو روکا ہے، اللہ نے توجہ دلائی۔ امت کے لیے کیا ہے؟ بیویوں کی یا گھر والوں کی محبت میں آ کر حرام کام نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا، یہ دوسری انتہا، اس کے بارے میں شریعت کی رہنمائی ادھر عطا ہو گئی۔ آگے ان دو ازواج مطہرات کے تعلق سے کلام ہے، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، فقط صغت قلوبکما، تو بہتر ہے، اس لیے کہ تم دونوں کے دل توبہ کے لیے مائل ہو چکے ہیں۔ یہ فقط صغت قلوبکما بڑا گہرا جملہ ہے، اس کا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ اگر تم توبہ کرو اللہ کے حضور تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اس لیے کہ تم دونوں کے دل مائل ہو چکے ہیں، مراد توبہ کے لیے۔ یہ سخت قلوبکما کا ترجمہ لکھ لیجئے گا یا نوٹ کر لیجئے گا، بعض تراجم میں غلطی ہے، یا ایک فرقے نے اس کو اٹھا کر ازواج مطہرات پر انگلیاں اٹھائی ہیں۔ سخت قلوبکما گرامیٹیکلی ترجمہ بنے گا تمہارے دل مائل ہو چکے، مراد توبہ کے لیے۔ تم نے دونوں نے آپس میں مل کر ایک پیغمبر کے بارے میں کچھ بات طے کرنا چاہیے، تو دیکھو آئندہ ایسا نہ کرنا۔ آگے فرمایا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں نبی علیہ السلام کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، تو یاد رکھنا بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل بھی، اور صالح مومنین بھی، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ اللہ اکبر، پیغمبر کے بارے میں خبردار، آئندہ نہ کرنا اس طرح کی بات۔ اللہ مولا، فرشتے مولا، جبرائیل مولا، ایمان والے مولا۔ مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، ساتھی کو بھی کہتے ہیں، پشپنا کو بھی کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو چڑ ہے کسی کو مولانا کہنے سے، بھئی انتا مولانا فانصرنا علی القوم الکافر، بالکل اللہ کو پکارے مولانا، لیکن مولا پشپنائی دوستی کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ شاکر اللہ کے لیے آتا کہ نہیں آتا، اور بندے کے لیے آتا کہ نہیں آتا؟ اللہ اکبر،
تو اللہ شاکر، اللہ قدردانی کرتا ہے، بندہ شاکر، بندہ شکر ادا کرتا ہے۔ ایک لفظ ہے، اللہ کے لیے استعمال ہوگا اس کی شان کے مطابق ترجمہ ہوگا، بندے کے لیے استعمال ہوگا اس کی حیثیت کے مطابق ترجمہ ہوگا۔ کچھ لوگوں کو خامخواہ الرجی ہوتی ہے، اتنی موٹی کتاب لکھ دیتے ہیں پھر کہ مولا کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال آگے فرمایا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، اگر وہ نبی علیہ السلام تمہیں طلاق دے دیں تو بعید نہیں کہ ان کا رب بدل دے ان کے لیے تم سے بہتر بیویاں، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات و ابکارا۔ کیسی ہوں گی وہ؟ جو فرمانبردار ہوں گی، ایماندار ہوں گی، اطاعت گزار ہوں گی، توبہ کرنے والیاں ہوں گی، عبادت کرنے والیاں ہوں گی، روزہ رکھنے والیاں ہوں گی، کچھ شوہر دیدہ ہوں گی یعنی بیوہ، اور کچھ قواریاں ہوں گی۔ بڑی دلچسپ بات ہے، دیکھو ازواج مطہرات کو سمجھا تو دیا گیا، اور دیکھو کچھ گڑبڑ ہو تو اللہ عین ممکن ہے کہ تمہیں وہ طلاق دیں حضور، اور اللہ بدل کر اور ازواج حضور کو عطا کر دے۔ وہ کیسی ہوں گی؟ ان کی یہ صفات ہیں۔ حضور کے اکثر نکاح بیوہ عورتوں، 8 نکاح بیوہ عورتوں سے ہوئے حضور کے، 8 نکاح، ایک کنواری اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے حضور کا نکاح ہوا۔ تو یہ صفات ازواج مطہرات کی۔ اب دلچسپ بات کیا ہے؟ دلچسپ بات ہے کہ حضور نے کسی زوجہ کو طلاق نہیں دی، ایک، اور یہ صفات کن کی ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی؟ حضور کی ازواج کی۔ تو جو آلریڈی حضور کی ازواج ہیں ان میں یہ صفات موجود ہیں۔ بڑا اچھا انداز ہے یہ، جو آلریڈی حضور کی ازواج مطہرات ہیں ان میں یہ صفات موجود ہیں، کیونکہ اللہ فرمانا اگر حضور طلاق دیں تو جو بیویاں ہوں گی اب حضور کی ان کی یہ صفات ہوں گی۔ طلاق حضور نے دی نہیں، اور حضور کے ازواج کی صفات یہ ہوں گی، تو جو آلریڈی حضور کی بیویاں ہیں اور حضور کے ازواج ہیں ان میں یہ صفات موجود ہیں۔ یہ ازواج مطہرات کی دلجوئی بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ اب اگلی آیت ہے سربراہ خاندان کے لیے۔ مرد کو اللہ نے قوام بنایا، کفالت کی ذمہ داری بھی ڈالی، اور گھر والوں کی دین کے حوالے سے ذمہ داری بھی بیان کر دی، اور اسی تعلق سے گھر والوں کو جہنم سے بچانا، اللہ کی طرف ان کو مائل کرنا، دین کی طرف لے کر آنا، یہ ذمہ داری گھر کے سربراہ پر ڈالی گئی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارۃ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ اکبر، انسان تو جلیں گے، پتھر یہ بت بھی ڈالے جائیں گے، اور پتھر کے کولے کی جو شدت حرارت کی وہ شدید ہوتی ہے۔ اللہ جہنم سے ہمیں بچائے۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس پر سخت مزاج، بہت علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر سخت مزاج بہت ہی طاقتور فرشتے مقرر ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ جہنم پر مقرر فرشتوں کا کام صرف عذاب دینا، عذاب دینا، عذاب دینا، عذاب دینا، عذاب دینا، کوئی نرمی ان کے دلوں میں نہیں۔ اور جہنم حق ہے، جنت بھی حق ہے، ڈرایا اللہ نے، لیکن جہنم حق ہے۔ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نوٹ کیجئے گا قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا کہ بچوں کے لیے گھر بناؤ، بیوی کے لیے پلاٹ لو گھر بناؤ، کہیں نہیں لکھا۔ کہیں نہیں لکھا کہ بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کرو، کہیں نہیں لکھا کہ بیمار ہو جائے تو دوا کا انتظام کرو، کہیں نہیں لکھا کہ سردی لگے تو کپڑوں کا انتظام کرو، کہیں نہیں لکھا کہ گرمی لگے تو ان کے لیے اے سی کا انتظام کرو، کہیں نہیں لکھا قرآن میں۔ پریشان نہ ہوئیے گا، کیوں نہیں لکھا بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ بلی بھی بچے پال رہی ہے نا، اور جانور کا نام میں نہیں لے رہے، چلے بلی بھی بچے پال رہی ہے نا، تو تم نے بچے پالے کو بڑا کام کیا۔ کافر بھی بچے پال رہا ہے، کافر بھی گھر بنا رہا ہے، کافر بھی گاڑیاں بچوں کو لے کے دے رہا ہے، یہ کوئی بڑا کام ہے؟ نہیں، سبھی کر رہے۔ جو نہیں کر رہے وہ بتا رہے قرآن، وہ کام کیا نہیں ہو رہا؟ اللہ کا بندہ نہیں بنایا جا رہا، گھر والوں کو اللہ کی یاد نہیں دلائی جا رہی، گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کی جا رہی۔ یہ ذمہ داری لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو نہ قرآن گھر کی بات کرتا ہے، نہ کپڑوں کی بات کرتا ہے، نہ ریسورسز کی بات کرتا ہے، نہ فیسلٹیز کی بات کرتا ہے، نہ ٹیکنالوجی، نہیں کرتا قرآن۔ سب کر رہے ہیں بھائی، سبھی لگے ہوئے، زیادہ ہی لگے ہوئے، تبھی تو اللہ کو بھولتے ہیں۔ جو نہیں کر رہے وہ بتا رہے قرآن پاک، یہ نقطہ سمجھنے کا۔ باقی کرے حلال پر بات ہو چکی، لیکن یہ نہیں ہو رہا، بڑا ظلم ہو رہا اپنے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم سے راعی ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے، اس کے ماتحت جو لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں اس سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ شوہر ہے، بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، باپ ہے، اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، آقا ہے، مالک ہے، غلام کے بارے میں سوال ہوگا، بیوی ہے، شوہر کا بستر، گھر، مال، اولاد، اس کے بارے میں سوال ہوگا، حکمراں ہے، رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ جواب دینا ہے، بچائے کہ نہیں بچائے ان کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ اب دیکھیں کہ کیا شے جہنم کی طرف لے جانے والی، ہمیں پتا ہوگا تو بچیں گے، گھر والوں کو بچائیں گے، فکر کریں گے، محنت کریں گے، تب بات بنیں گی۔ ہم میں سے کوئی اپنے بچے کی انگلی چولہے کی آگ میں جلنا گوارا کر سکتا ہے؟ ایک انگلی تھوڑی دیر کے لیے، ماچس کی تیری، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا جسم جلے برداشت کر سکتے ہیں، اولاد کا جلے برداشت کر سکتے ہیں، بیوی کا جلے برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ فرمایا فرشتوں کے بارے میں لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے، ویفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج بہانے مت بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کرتوت تم کیا کرتے تھے۔ پچھلی آیت میں کس سے خطاب تھا؟ ایمان والوں سے، اور اس آیت میں کہا جا رہا ہے اے کفر کرنے والوں۔ یہ دو آیتیں ہو گئی نا، اب ایک آیت سن لیں جس میں ایمان و کفر دونوں ساتھ ساتھ آئے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 254، آیت الکرسی سے پہلے والی آیت، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ ایمان والوں سے شروع ہوا، کافروں پر ختم ہوا۔ ایمان والوں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی جھوٹی سفارش کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، کافر ظالم ہے۔ کیا مطلب؟ جو لوگ آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، ایمان کا دعویٰ ہے، آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، عملاً کفر کر رہے ہو۔ یہاں فرمایا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جو اس حکم پر عمل کی کوشش نہیں کر رہے وہ عملاً کفر کر رہے ہیں، عملاً کفر کر رہے ہیں۔ ڈرنا چاہیے۔ یہ کافرانہ روش ہے کہ جہنم سے بچنے کی کوشش نہ کی جائے، یہ کافرانہ طرز عمل ہے کہ جہنم سے بچنے کی محنت نہ کی جائے۔ ایمان والا ہو وہ تو اپنی فکر کرے گا، اپنے گھر والوں کی فکر کرے گا۔ اللہ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے گھرانوں کو اللہ، اس سورہ طور ہم نے پڑھی، سورہ طور کی آیت کس کا مطالعہ ہم نے کیا؟ ایمان پر ماں باپ، ایمان پر اولاد جنت میں جمع ہوں گے، اللہ وہ گھرانہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ مگر ڈرنا چاہیے، ذمہ داری ادا کرنی۔ جہاں کھلا رہے پلا رہے اولاد کو فیسلٹیز دے رہے، دنیا جہاں کی فیسلٹیز دے رہے، اس سے بڑھ کر ان کو قرآن پڑھانا، دین سکھانا، اللہ سے جوڑنا، آخرت کی فکر پیدا کرنا، یہ ہر گھر کے سربراہ کی ذمہ داری میری اور آپ کی، اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو، خالص توبہ، سچی پکی توبہ۔ یہ ہے توبہ کا ایک اور خاص بیان۔ نصوح کسے کہتے ہیں؟ نون صاد ہا، یہ ہے کپڑے کے اندر اگر پھٹ گیا ہے تو اس کو ایسے سی لینا کہ بالکل رفو کرتے نا، بالکل لگے کہ کوئی مسئلہ ہی اس کے اندر نہیں۔ کسی شے میں شگاف پڑ جائے تو اس کو بھر دینا، دیوار میں شگاف آ گیا، سیمنٹ لگا کے بھر دیا، پینٹ کر دیا، نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو یہ ہے توبہ، سچی توبہ۔ گناہ ایسا معاف کروا لو کہ بالکل پاک صاف ہو جاؤ۔ اصل توبہ کیا ہے؟ پلٹنے کا نام۔ البتہ توبہ کی شرائط یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے، سیدنا علی کے اقوال کے مطابق بھی اور امت کے اسلاف کی تشریحات کے مطابق۔ سچی توبہ کی شرائط کیا ہے؟ نمبر 1، دل میں ندامت، پشیمانی، میں نے گناہ کیے، نافرمانی کی۔ نمبر 2، زبان پر توبہ اور استغفار کے کلمات، ربنا ظلمنا، لا الہ الا انت سبحانک، استغفر اللہ الذی، اینڈ سو آن، زبان پر۔ اور اگر آنکھوں کے آنسو کا تڑکا بھی لگ جائے تو کیا ہی بات۔ اور ارادہ پکا کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا، اور گناہ کو چھوڑ کر فرما برداری کی طرف آ جائے۔ نماز چھوڑ رکھی ہے، گناہ ہے، نماز ادا کرے۔ زکوٰۃ میں ڈنڈی ماری ہے، زکوٰۃ ادا کرے۔ جھوٹ بول رہا ہے، چھوڑے، سچ بولے۔ سود کما رہا ہے، چھوڑے، حلال کمائے۔ بے پردگی ہے، چھوڑ دو، پردے کی طرف آ جاؤ۔ یہ ہے توبہ، گناہوں کو چھوڑنا۔ ہاں، بندوں کے ساتھ ڈنڈی ماری، بندوں سے معافی مانگو۔ ماں باپ ڈنڈی ماری، ماں باپ سے معافی مانگو۔ بیوی کے ساتھ گڑبڑ کی ہے، بیوی سے معافی مانگو۔
مشکل لگتا ہے نا. اگر جہنم کو برداشت کرنے کی ہمت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں جہنم تو بڑی تو معافی مانگو بھائی. شوہر کے ساتھ بیوی نے گڑبڑ کی, معافی مانگنی پڑے گی. پڑوسی رشتہ دار, معافی مانگنی پڑے گی. مال دبا کر بیٹھے ہوئے لوٹانا پڑے گا. قرض دبا کر بیٹھے ہوئے پیسہ کسی کا دینا پڑے گا واپس. جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھے, واپس کرنا پڑے گا. دھوکہ دے کے مال لوٹا تھا, واپس کرنا پڑے گا. بندوں کے حقوق کا معاملہ بھی سیٹل کرنا ہے. یہ ہے انفرادی توبہ. اور ایک ہے اجتماعی توبہ. اس ملک کی توبہ کیا ہے؟ اجتماعی. اسلام کے نام پر لیا غداری کی, بے وفائی کی. پلٹو اسلام کی طرف, لوٹو اسلام کی طرف, آؤ اسلام کی طرف, نفاذ کی طرف, قائم کرنے کی طرف. یہ ہے توبہ کی شرائط. اس پر پھر اللہ کی طرف سے بڑی بشارت ہے. حدیث شریف ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہ سے لوٹنے والا ایسا جیسے اسے گناہ کیا ہی نہ ہو. اللہ اکبر. سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا ہے 70-71 میں, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. سچی توبہ لے کر آؤ. یہ ہے سچی پکی توبہ کی شرائط. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ کے حضور خالص یعنی سچی توبہ کرو. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه, اس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا نبی علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے. اس دن ان کا اکرام ہوگا. دنیا میں لوگوں نے مخالفت کی, برا بھلا کہا, نہیں, اس دن تو اللہ اکرام کرے گا نبی علیہ السلام کا اور ان کا جو ان کے ساتھ ایمان لائے. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم, ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا. یہ بات سورہ حدید میں بھی آئی تھی. ایک رائے دل کا نور ایمان سامنے اور نیک اعمال کا نور عمل جو ہے وہ نیک اعمال نور عمل ان کا وہ رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف ہوگا. یہاں فرمائے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا. یقولون, وہ عرض کرتے ہوں گے, ربنا, اے ہمارے رب, اتمم لنا نورنا واغفر لنا, ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تو ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اس کا ذکر پہلے بھی ہوا تھا. احادیث میں تفصیل ہے. بعض کا نور بہت دور تک ہوگا, مدینہ شریف سے یمن کے شہر صنعاء تک اتنا طویل ہوگا. کسی کا کم, کسی کا کم, کسی کا کم اور کم, کسی کا اتنا کہ اس کے پیر کے انگوٹھوں کے پاس ہی ہوگا بس. تو جن کا کم ہوگا وہ دعائیں کروں گے اللہ نور بڑھا دے. کیوں؟ آگے کہاں گزرنا ہوگا؟ الصراط سے, اور وہاں نور چاہیے, روشنی. تو دعائیں کروں گے اللہ ہمارے نور کو بڑھا دے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تو ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی علیہ السلام آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے. ایسی بات سورہ توبہ میں بھی آئی تھی, اور منافقین سے کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی, نوبت نہیں آئی. تو یہاں جہاد کوشش کے معنی میں ہے, یعنی آپ محنت کیجئے, کوشش کیجئے ان کی سازشوں کا توڑ کرنے کے لیے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی علیہ السلام آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے. ومأواہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اگلی جو 3 آیات ہیں اس میں کچھ خواتین کا ذکر آ رہا ہے. 2 عورتیں پیغمبروں کے گھروں میں مگر نافرمان. ایک بی بی آسیہ, فرعون جیسے ظالم کے گھر میں, کمال کا ان کا کردار. اور بی بی مریم کی تو کیا ہی بات ہے, بہرحال ان کو تو تربیت ملی حضرت زکریا علیہ السلام سے. یہ چند خواتین کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. نقطہ کیا ہے؟ عورت دنیا میں انتظامی امور میں مرد کے تابع ہے. بیٹی ہے تو باپ کے تابع ہے, بیوی ہے تو شوہر کے تابع ہے, بہرحال. لیکن اس کا اپنا ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہے, اس کا اپنا ایک علیحدہ تشخص ہے, اور وہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہے. اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا, آخرت کی کوشش کرنا, اس نے خود اس کی محنت کرنی ہے. یہ نقطہ بھی یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط, اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے.
کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، فخانتاہما، پھر ان دونوں نے ان شوہروں سے دین کے معاملے میں خیانت کی۔ خیانت کیا کی؟ دین کے معاملے میں، پیغمبروں کی بات نہیں مانی، نافرمان قوم کا ساتھ دیا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، پیغمبر بھی کام نہ آئے۔ اگر پیغمبر کی نافرمانی کی ہے تو کہاں سے کام آئیں گے؟ اللہ اکبر۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور انہیں حکم دے دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ، داخل ہو جانے والوں کے ساتھ۔ بڑا حساس معاملہ، لیکن کیا کریں؟ اس سے یہ بھی پتہ چلا ہم محنت کرنے کے مکلف ہیں، کوئی نہ مانے تو پھر اس کا قصور ہے۔ پیغمبر کی بیویاں نافرمان ہیں، پیغمبر اللہ کے کامیاب ہیں، نہیں مانے ان عورتوں کا چوائس ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا، ان کی اپنی مرضی، ان کا چوائس تھا۔ تو بہترین ماحول ہے، لیکن عورتیں انتہائی نافرمان ہیں۔ یہ نوٹ کیجئے گا، بہترین ماحول ہے اور عورتیں جو ہیں وہ انتہائی نافرمان ہیں۔ یہ ایک مثال ہمارے سامنے آ گئی۔ اگلی مثال، آپ لوگوں کو توجہ جو دلائی جاتی ہے نا، وہ اسی لیے دلائی جاتی ہے کہ توجہ سے بیان سنا کریں۔ جب خدا نہ خاصہ دائیں بائیں ہوں گے، اوپر نیچے ہوں گے، باتیں کریں گے تو بیان میں بھی غلطی ہوگی، توجہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ مجبوراً مجھے اب یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور انہیں حکم دے دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ، داخل ہو جانے والوں کے ساتھ۔ بہترین ماحول ہے، پیغمبر ہیں، مگر ان عورتوں میں ارج ہی پیدا نہیں ہوئی، خود سے محنت نہیں کی، حق قبول نہیں کیا، تو پیغمبر کی بیوی ہونا بھی ان کو عذاب سے بچا نہیں سکا۔ ایک بات، بہترین ماحول، کردار بدترین سامنے آ رہا ہے۔ اگلی مثال، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جب انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے کافرانہ عمل سے نجات عطا فرما دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ فرعون ظالم، جابر، خدائی کا دعوے دار، بدترین ہے نا آدمی، بدترین ماحول ہے، مگر بی بی آسیہ بڑی نیک خاتون، موسیٰ علیہ السلام کی کفالت میں بھی ان کا حصہ، اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات انہوں نے بھی دیکھے، جادوگر بھی ایمان لائے تھے، یہ بھی ایمان لے آئی تھی۔ فرعون نے ظلم کیا، ستم کیا، انہوں نے اللہ سے التجا کی ہے، عورتیں سنیں، عورتیں سنیں، یا اللہ یہ محل اس کے پسند نہیں مجھے، یہ اس کے لاؤ لشکر مجھے پسند نہیں، یہ عیاشیوں کے سامان مجھے پسند نہیں، یہ راحت اور سکون یہ مجھے پسند نہیں، اس ظالم کے ساتھ تو مجھے پسند نہیں، تو مجھے اس سے نجات دے دے، اس کے کافرانہ عمل سے نجات دے دے، مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ اور پہلی دعا کیا کی؟ مجھے جنت میں گھر عطا کر دے، یہ اس کا محل مجھے پسند نہیں، لاؤ لشکر مجھے پسند نہیں، اس کی شان و شوکت مجھے پسند نہیں، مجھے تو جنت دے دے۔ اللہ اکبر۔ فرعون ظالم نے ان کو شہید کروایا ہے۔ پھر تفسیری روایات ہیں، ایک روایت تفسیری کیا ہے کہ اللہ نے ان کی شہادت سے جسٹ پہلے ان کو پردے ہٹا کر جنت دکھا دی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مسکراتے ہوئے شہید ہوئی ہیں، مسکراتے ہوئے شہید ہوئی ہیں، مسکراتے ہوئے شہید ہوئی۔ اللہ نے پردہ ہٹا دیا، جنت دکھا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عورت کتنی کمزور ہے فطری طور پر، لیکن ایمان کی دولت مل جائے تو کس قدر طاقتور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عورت فطری طور پر کمزور، ایمان کی دولت مل جائے اللہ کیسا طاقتور بنا دیتا ہے اس کو۔ فرعون کے سامنے ڈٹ گئیں، شہید کیا اس نے ان کو، اور مسکراتے ہوئے دنیا سے گئیں۔ عورتیں سنیں اس چیز کو۔ تو یہاں کیا ایگزامپل آئی؟ بدترین ماحول ہے مگر ارج ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، ایمان کی دولت بھی ملی، شہادت کا رتبہ بھی ملا۔ تیسری مثال، وَمَرْيَمَ بَنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی، جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پاکیزہ خاتون، قرآن پاک گواہی دیتا ہے۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونکا،
اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت معجزانہ طور پر بغیر والد، وصدقت بکلمات ربها وکتبہ، اور انہوں نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھیں، اللہ کی کتابوں کی تصدیق انہوں نے کی اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھیں۔ ان کو تو بڑا پیارا ماحول ملا۔ ان کی کفالت کس نے کی تھی؟ ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ ماحول بہترین ہے، البتہ وہ خالو کی کفالت میں رہیں اور کردار بھی بہترین ہے۔ یہ تین قسم کی مثالیں سامنے آ گئیں۔ کرکس آف دا میٹر کیا ہے؟ ہر مرد اپنا جواب دہ خود ہے، ہر عورت اپنی جواب دہ خود ہے، ہر عورت نے اپنی نجات اور آخرت کی فکر خود کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔